إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسٹوڈیو اسلام میں آپ سارے بھائیوں کا بہنوں کا استقبال ہے. ہمارے پروگرام مسلسل آپ کو بھیجے جا رہے ہیں. آپ سنتے ہوں گے اور فائدہ بھی اٹھاتے ہوں گے اور صاحب دوسرے لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہوں گے. لاک ڈاؤن کا زمانہ ہے, گھر میں ہوں گے. اس طرح جب پروگرام سنیں تو بہتر ہوگا گھر والے سب مل کر سنیں تاکہ سب کو فائدہ ہو. گھر میں 3-4 آدمی ہیں تو سب بیٹھیں, لیکن اس پروگرام سننے کے لیے دوسرے تیسرے گھر کے لوگوں کو نہیں بلانا چاہیے. اس وقت پیریڈ میں, لاک ڈاؤن کے پیریڈ میں آپ اپنے گھر میں رہیں گے, اپنے گھر کے لوگوں کے ساتھ رہیں گے, اپنے گھر کے لوگوں کو پروگرام سنائیں گے. دوسرے لوگوں کو سب بلا کر نہیں سنانا, اس کا ہم کو خیال کرنا چاہیے. ایمان کے خلاف جو باتیں لوگوں میں دیکھنے میں آتی ہیں ان کے تعلق سے ہم نے بہت ساری باتیں آپ کو 17 باتیں بتائیں. یہ ایک 18ویں بات ہے, کوئی بھی مصیبت پریشانی آئی تو گھبرا جانا, ڈر جانا, یہ کیا طریقہ ہے؟ ہمارے نبی تو ایمان, تقدیر پر ایمان لانے کو ایمان کی بات بتائے ہیں. اللہ نے ہم کو جو پیدا کیا 1-1 منٹ اور 1-1 گھنٹے کی سب باتیں لکھ دی. یہ ہوگا, یہ ہوگا, یہ ہوگا. اس میں سے ایک بات وہ بھی ہے مصیبت, پریشانی. اللہ نے کہا نا قرآن مجید کے اندر وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ. اللہ تعالیٰ کبھی تمہارے دلوں میں ڈر ڈال کے دشمنوں کا, بھوک پیاس سے, کبھی کھیتوں میں اور صاحب باغوں میں بیپار میں کمی کر کے اللہ تم کو آزمائے گا. اللہ آزمائے گا, لیکن ہم کو صبر کرنا چاہیے, اطمینان رکھنا چاہیے, اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے. اللہ پر بھروسہ بھی نہیں رہتا. مصیبت آ گئی, ڈاکٹر پر بھروسہ, فلاں پر بھروسہ, یہ مصیبت کیا کیا لوگ سوچتے. بھئی اللہ پر بھروسہ رکھے, دعا کیے, جب وقت آئے گا اللہ کرے گا, جو ٹھیک ہے گا وہ اللہ کرے گا. یہ بھی ایمان کے خلاف ہے. جزا فضا اردو میں بولتے ہیں نا, یعنی کوئی بھی مصیبت آئی, پریشانی آئی تو ان کے پاس جا کر بولنا, ان کے پاس جا کر بولنا, یہ بولنا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس آدمی کو کوئی ضرورت پیش آئی, میں مصیبت میں ضرورت کو بھی سمجھ لیجئے, کسی آدمی کو ضرورت پیش آئی, وہ جا کے لوگوں سے کہتا بھائی ایسا ہے بھی مجھے تکلیف ہے, ذرا دے ڈالو بھائی, ذرا فلاں کرو بھائی, ذرا میں پریشان ہوں بھائی, ذرا فلاں ہو, تو اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت پوری نہیں کرتا. جو آدمی کے مصیبت تکلیف پریشانی اللہ کے پاس پیش کرتا ہے, اللہ اس کی مصیبت کو تکلیف کو دور کرتا ہے. اس لیے کہ لوگ بھی آپ کی ضرورت کو پوری کریں گے یا ایک آپ کو کچھ بھی دیں گے تو اللہ کے حکم سے نہ دیں گے, اللہ کے ارادے سے نہ دیں گے. تو اللہ کے اس کو بھول کر جا کے دوسروں کے دربار میں مانگتے, دوسروں سے مانگتے اور دوسروں سے یہ سب کرتے. یہ جزا فضا کہتے ہیں نا, یہ اسی مصیبت ہے کہ صاحب آدمی ذرا کچھ پریشانی ہوگی تو کتنا ہو جاتا ہے, ذرا بخار آ گیا, ذرا کھانسی آ گئی, یہ سب پریشانی. کھانے کے لیے ایک ٹائم نہیں ملا تو معلوم ہوا کہ صاحب 10 دن سے کھایا نہیں ہے. کبھی چائے نہیں ملے تو کتنا پریشان ہو جاتا, صاحب صبح سے چائے پیا نہیں, آپ فلاں کیا. کتنی چھوٹی چھوٹی باتیں آپ سوچئے گا. بہت اس طرح کے لوگ آپ کو ملیں گے, شکایت کرنے والے یا صاحب گھبرانے والے یا کہ صاحب لوگوں کے پاس جا کے مانگنے والے, ایسے بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے. لہٰذا آپ کو چاہیے کہ صاحب ایمان کی نشانی تو یہ ہے کہ آدمی کو مصیبت آئے تو اللہ سے پیش کرے, اللہ کے سامنے. وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. ایک تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی, تم کو جو مصیبت پریشانی تکلیف ہوتی ہے وہ تمہارے عمل کا نتیجہ ہے. اور دوسری بات اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ. اللہ تعالیٰ تم کو کوئی نیکی پہنچانا چاہے تو اس نیکی کو کوئی روک نہیں سکتا, اور اللہ تعالیٰ تم کو کسی نقصان میں مبتلا کرے تو اس نقصان کو اللہ کے سوا کوئی دور نہیں کر سکتا.
ایسے کتنے آیتیں قرآن میں ہم کو ملتی ہیں. لہٰذا یہ جو آدمی کے اندر ایمان کے خلاف بات دیکھنے میں آتی ہے، دنیا بھر میں جا کے ڈھنڈورا پیٹتے رہتے ہیں، مجھے ایسا ہو گیا، مجھے یہ ہو گیا، مجھے وہ ہو گیا، مجھے فلاں ہو گیا. نہیں جی، صبر کرو، اطمینان رکھو، تقدیر پر بھروسہ رکھو اور اللہ سے مدد چاہو. ایسا نہ کر کے تم ایسا کرو گے تو تمہاری تکلیف دور نہیں ہوگی. اور یہ ایمان کے خلاف بات ہے. بڑی بڑی پریشانیاں ہوتی تھیں لیکن اس کو کچھ بھی لوگ خیال نہیں کرتے تھے. میں ایک آدمی کے پاس گیا تھا دلی میں، بہت سال پہلے کی بات ہے، یہ ہوگی میرے خیال میں 30 سال پہلے کی بات ہوگی یا اس سے پہلے کی بات ہوگی. تو ایک صاحب وہ 2 ویلر سے گر گئے تھے، ذرا ان کے ہاتھ میں بینڈیج وغیرہ تھا. وہ دین کی بات ہم لوگ چھیڑے تھے، کچھ بھی ایک ٹاپک بات کر رہے تھے. مجھے اچانک ان کے ہاتھ پر نظر پڑی تو میں نے پوچھا یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہوا؟ ارے کچھ نہیں، گر گئی، چوٹ آ گئی. پھر اس کے بعد اپنے بات میں کچھ بھی امپورٹنس ہی نہیں دیا. ورنہ دوسرا آدمی، ارے صاحب میں 2 ویلر میں گیا، میں رائٹ سائڈ میں جا رہا تھا، دوسرا آدمی مجھے آ کر مارا، میں گر گیا. اس کے بعد جا کے پولیس میں شکایت کیا، اس کے بعد اس کو قید کیے، اس کو پکڑے اور مجھے 50 روپیہ 100 روپیہ جو کچھ میرے نقصان پہنچے تو ٹیوب ویل کو، یہ کہانی بولتے. لیکن وہ آدمی ایسے تھے، کچھ بھی ان کو فکر ہی نہیں. تو ویسے ہونا چاہیے ہم کو. ایسی مصیبت آئی، پریشانی ہے تو اسے بہت بڑی مصیبت نہیں بنانا چاہیے، رائے کو پہاڑ نہیں بنانا چاہیے. کچھ بھی ایسا ہو، ہاں دین کی بات ہے، کوئی سنت چھوٹ گئی، ہاں اس کو بہت بڑا سمجھنا چاہیے. بھائی اتنی بڑی سنت چھوٹ گئی، اتنی بڑی نیکی سے میں محروم ہو گیا. دنیا چھوٹ گئی تو اتنی زیادہ فکر، مصیبت آ گئی تو اتنی زیادہ فکر اور ڈھنڈورا پیٹتے رہتے ہیں. لیکن دین چھوٹ جائے تو اس کی کوئی بھی آپ کے پاس اہمیت نہیں. لہٰذا اس کا بھی ہم کو خیال کرنا چاہیے. اسی طرح ایک اور بھی ہم دیکھتے ہیں، ایک 19ویں بات، وہ کیا ہے؟ لڑائی جھگڑے کی بات. لڑائی جھگڑے کی بات یہ بھی بہت بری بات ہے. بعض لوگ ذرا بی پی والے ہوتے ہیں، ان کا خون ہمیشہ ذرا گرم رہتا ہے، چھوٹی چھوٹی بات میں جھگڑیں گے، ماریں گے، لڑیں گے اور دوسروں سے اختلاف کرنے لگیں گے. ایک تو بی پی کا اثر ہوتا ہے، لیکن آدمی کو کنٹرول کرنا چاہیے. یہ کنٹرول جو کرتے ہیں وہ سب سے اچھی بات ہے. بہت ساری باتیں ایسی آتی ہیں کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کچھ لوگوں کے ساتھ بیٹھے تھے، وہ بھی صحابی، کچھ دوسرے بھی صحابہ تھے. ایک آدمی کو آ کے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت برا بولا. انہوں اس وقت سمجھے کہ ساری دنیا کے بڑے آدمی تھے، یعنی مسلمانوں کے خلیفہ تھے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آ کے کیا بولیا معاویہ رضی اللہ عنہ، بڑا غصہ آیا. گھر کے اندر گئے، لوگوں نے سمجھا تلوار لانے کے لیے گئے، اس کی گردن اڑا دیں گے. آئے تو 2-4 منٹ کے بعد دیکھے تو کپڑے سب بھیگ کر. لوگوں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگا یہ گالی دیا، مجھے برا بولا، فلاں کیا، مجھے غصہ آیا. فوراً مجھے یاد آیا کہ اللہ کے رسول فرمائے سب غصہ آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ تم کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے تو لیٹ جاؤ. اگر تب بھی بی پی کم نہیں ہوا، نہ غصہ کم نہیں ہوا، وضو کر لو. وضو کرنے سے بھی غصہ کم نہیں ہوا تو نہا لو. یعنی بی پی کو کنٹرول کرنے کے لیے. ایسے غصے والے بہت ہوتے ہیں، جب دیکھو غصہ، جب دیکھو تو غصہ آ جاتا ہے. اور لڑنا لوگوں سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما ولا قوم بعد ہدن کانوا علیہ الا اوت الجدل. اللہ تعالیٰ ایمان کی دولت سے نوازا. یہ ایمان کی دولت کیسے چلے جاتی؟ لڑائی جھگڑے سے چلے جاتی. مومن لڑتا نہیں، جھگڑتا نہیں، وہ تو اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے. لہٰذا ہم کو چاہیے کہ اس کا خیال کریں. اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا میں جنت کی خوشخبری دیتا ہوں اس آدمی کو جو لڑائی جھگڑا چھوڑ دے. وہ حق پر ہے، پھر بھی اس کا جو مخالف ہے، دشمن ہے، نہیں یہ میرا ہی، اچھا بھی اٹھا کر لے جاؤ. جسے تھوڑی دیر کے لیے سمجھ جائیں کہ صاحب آپ کے جوتے آپ کے پاؤں میں ہیں. کسی آدمی کا جوتا گم گیا، آپ کا جوتا بھی اس کا جوتا ملتا جلتا تھا. آ کے بھائی یہ میرا جوتا ہے، تو چرایا ہے، تو پہن. بھائی یہ میرا جوتا ہے. نہیں یہ میرا جوتا ہے. آپ نکال کے دے دیا، اچھا بھی جا کے اٹھا کے لے جا. تو اللہ کے رسول فرات میں اس کو
جنت کے ایک بیچ میں، جنت کے بیچ میں بہترین جگہ میں اس کو گارنٹی دیتا ہوں جنت کی۔ دیکھیے لڑائی جھگڑا چھوڑنے کا کتنا زیادہ فائدہ ہے۔ یہ لڑائی جھگڑا خاندان کا ہو، گھر کا ہو، بیوی بچوں کا ہو، مسلمان بھائیوں کا ہو، سب ہو، ایک مومن اپنے آپ کو کنٹرول کرتا ہے، ایک مومن ان باتوں کا خیال کرتا ہے۔ لہٰذا ہم کو بھی چاہیے کہ ان ساری باتوں کا خیال کریں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کتنی پیاری ہے، جس آدمی کو اللہ نے ہدایت دی وہ آدمی لوگوں سے لڑ جھگڑ کر اپنی ہدایت کو ختم کر لیتا ہے، پھر بھی وہ گمراہی کی طرف چلے جاتا ہے۔ لہٰذا اس کو بھی ہم کو خیال کرنا چاہیے۔ دلوں کے اندر سختی بھی ہوتی ہے، جیسا کہ میں نے کہا کہ ایک تو یہ ہے کہ صاحب آدمی بی پی زیادہ ہونے سے ایسے ہوتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ صاحب آدمی لڑائی جھگڑا طبیعت میں بھی ویسے ہوتا ہے۔ کتنے لوگ ایسے کچھ بھی کر لو یا ابھی ان کو جو ہے ذرا بھی غصہ نہیں آتا۔ آج کل بہت سارے مسائل ایسے ہوتے ہیں۔ ہمارے واسطے ایک مسئلہ یہ بھی سوچیں، آج کل ہم لوگوں کے لیے مسلمانوں کو دیکھ کر بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں، یہ کرونا پھیلانے والے ان کی وجہ سے ہوتا ہے، یہ ہوتا ہو، سن کے اللہ سے دعا کر کے چلے گئے، لڑنے لگے، وہ اور بھی بولیں گے اور بھی کریں گے، دیکھیں یہ لڑ کر جو ہے کرونا وائرس پھیلانا چاہتا ہے، فلاں کرنا چاہتا ہے۔ ایسے کتنے لوگ ہوں گے۔ قرآن میں اللہ نے کہا وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، جاہلوں کے ساتھ ان کا گزر ہوتا ہے تو وہ دیکھے بغیر سنے بغیر چلے جاتے ہیں۔ لہٰذا لڑنے جھگڑنے والوں سے لڑنا جھگڑنا بھی نہیں چاہیے، اور ہم کو بھی دوسروں سے لڑنا جھگڑنا نہیں چاہیے، جب چل کر ہمارا ایمان سلامت رہے گا، جب چل کر ہمارا ایمان مضبوط رہے گا، ورنہ لڑائی جھگڑے سے ایمان ختم بھی ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ہم کو چاہیے کہ ان ساری باتوں کا خیال کریں۔ روزے کی حالت میں ذرا غصہ زیادہ آتا، روزے کی حالت میں کچھ لوگوں کو ذرا غصہ آتا۔ ایک آدمی کے تعلق سے ہم نے سنا، اچھے مالدار، بڑے دیندار، تہجد گزار، اور ان کو ایک عادت تھی بیڑی پینے کی۔ بیڑی نہیں پیے تو ان کو ہمیشہ غصہ۔ کوئی بھی آدمی جا کے دن میں بھی ان کو سلام کریں، السلام علیکم حاجی صاحب، جاؤ جی کام نہیں کیا تم نا، سلام کرتے، جاؤ جی، ایسا ڈانٹ کے بھیج دیتے تھے۔ روزہ کھول دیے اور صاحب بیڑی پی لیے، حرام ہے، ناجائز ہے بیڑی۔ اب اس کے بعد مولوی صاحب آئے نے کیا، علماء نہیں آئے کیا، جاؤ جی بلا کر لاؤ جی، انہوں جا کر بلائیں گے، مول صاحب آؤ، مول صاحب خیریت سے ہی، کیا کب آئے کیا آئے۔ دیکھیے ایسا بھی ہوتا ہے، کسی عادت کی وجہ سے بھی ایسا ہوتا ہے، آدمی غصہ کرنے لگتا ہے، لڑنے لگتا ہے، جھگڑنے لگتا ہے۔ نہیں ہونا چاہیے، کنٹرول کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے نا۔ آپ کو ایسا غصہ زیادہ آتے رہتا ہے تو سوتے رہیے گھر میں، وہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ جاگتے ہوئے لوگوں سے لڑتے جھگڑتے رہیں۔ ایسا مت کیجیے، ایمان کے خلاف ہے۔ ایک مومن لڑاکو نہیں ہوتا، جھگڑالو نہیں ہوتا، وہ تو نرم مزاج کا ہوتا ہے، گرم مزاج کا نہیں ہوتا۔ ان ساری باتوں کا ہم کو خیال کرنا چاہیے۔ لہٰذا آپ روزے سے ہیں، آپ کو بھی غصہ ہے تو اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کیجیے، اور خاموش ہو جانا بھی ایک علاج ہے۔ کوئی بھی لڑنا جھگڑنا بھی چاہے آپ خاموش رہ جائیں، وہ خود بھی علاج ہے۔ آپ نہیں لڑے، دوسرا لڑنے آیا تو اس کو بھی آپ بیئر کیجیے، اس کو بھی برداشت کیجیے، اس کے ساتھ مت لڑیے۔ ایسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ ہمارا روزہ قبول ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ہمارے روزے کا پورا ثواب دیں گے۔ رمضان کے باقی دن کو بھی زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی کوشش کیجیے، تلاوت کیجیے، توبہ استغفار کیجیے، صدقہ خیرات کیجیے، اور ساری دنیا سے مصیبتیں پریشانی دور ہونے کے لیے ضرور دعا کرتے رہیے۔ مسجد کے دروازے کھل جائیں، اس کے لیے بھی دعا کیجیے تاکہ بیماری ختم ہو اور مسجد کے دروازے کھل جائیں، ہم جا کے جمعہ بھی پڑھ سکیں، تراویح بھی پڑھ سکیں، اور 5 وقت کی نماز بھی پڑھ سکیں۔ اس کے لیے کوشش کیجیے۔ جب تک حکومت اجازت نہیں دیتی، آپ اپنی طرف سے جا کے لوگوں کو جمع کر کے نہ مسجد میں جمعہ پڑھیے، نہ تراویح پڑھیے، نہ افطاری کیجیے، کوئی کام مت کیجیے، ورنہ جو ہے آپ کی بدنامی، ہماری بدنامی، قوم کی بدنامی، اور ایک طرح سے ملک کے قانون، اچھے قانون کی خلاف ورزی، غداری ہو جائے گی۔ ان باتوں کو خیال کیجیے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔